بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے باب سعادت، نماز کے بارے میں 114 نقطے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ نقطہ نمبر 63، نماز کے باعث گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن میں نماز کے حکم کے پہلو بر پہلو اعلان ملتا ہے کہ سورہ ہود آیت نمبر 114، بے شک انسان کی نیکیاں اس کے گناہوں کو محو اور ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر گناہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور خداوند عالم سے پناہ و عافیت کی درخواست کی جائے تو اس گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ملتی ہے، وہ گناہ جو 2 نمازوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا گناہ جو خدا کی یاد سے غفلت کے بنا پر سرزد ہوتا ہے، وہ نماز اور عبادت کے ذریعے جو خدا کے ساتھ انس اور رابطے کا ذریعہ ہے محو ہو جاتے ہیں اور معصیت و گناہ کی جگہ مغفرت لے لیتی ہے۔ نمبر 64، نماز قدم قدم پر تعلیم کا طریقہ۔ تربیت کے میدان میں تدریجی تعلیم کا طریقہ وہ سنت ہے جس کو اسلام نے بھی خصوصاً عبادات میں ذکر کیا ہے۔ اسلام کی تربیتی روایات میں حکم دیا گیا ہے کہ بچے کو 3 سال تک بالکل آزاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ تعلیم دینا چاہیے، اور جیسے ہی بچہ 3 سال 7 ماہ 20 دن کا ہو جائے، اس کو دوسرا جملہ محمد رسول اللہ یاد کرانا چاہیے، اور جب 4 سال پورے ہو جائیں تو اس کو پیغمبر اسلام پر صلوات بھیجنا سکھایا جائے، اور 5 سال کی عمر میں جب بچے میں دائیں بائیں کی تشخیص کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو قبلہ رخ بیٹھا کر سجدہ کرنا سکھایا جائے۔ 6 سال کے آخر تک اس کو نماز اور رکوع اور سجود کی تعلیم دی جانی چاہیے، اور 7ویں سال کے آخر تک اس کو ہاتھ منہ دھونا سکھا دینا چاہیے۔ جب 9 سال پورے ہونے کو آئیں تو نماز کے مسئلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ نافرمانی کرے تو اس کے ساتھ تنبیہ کا رویہ اپنانا چاہیے۔ نمبر 65، نماز اور شہیدوں کی یاد۔ سجدہ کرنے کے لیے بہترین چیز جس کی تاکید کی گئی ہے خاک کربلا اور تربت امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اقدس خاک کربلا پر رکھتے تھے۔ اپنے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی سے بنی ہوئی تصویر رکھنے کے لیے بھی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ اس کا ساتھ رکھنا سبحان اللہ کہنے کی مانند ہے، اور خاک شفا پر سجدہ کرنا بندہ اور معبود کے درمیان حجاب کو دور کرنے اور اس کی ذات اقدس سے اور زیادہ قریب ہو جانے کا باعث ہے۔ 5واں حصہ، نماز کے سماجی و عوامی پہلو۔ نمبر 66، نماز اور شہادتین۔ نماز کی ہر 2 رکعت پر ایک تشہد پڑھا جاتا ہے جس میں ہم خداوند عالم کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ روزانہ 5 وقت انسان پر توحید اور نبوت کا اقرار واجب ہے کہ وہ راستے سے نہ بھٹک جائے۔ دین و مکتب اور اس کے مالک کو نہ بھولیے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھے اور اس اقرار و صلوات میں خداوند عالم اور فرشتوں کے ساتھ ہو جائے۔ کیا قرآن میں ارشاد نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ اگر خدا اور فرشتے اپنے رسول پر صلوات بھیجتے تو کیا ہم نہ بھیجیں؟ کیا انہوں نے ہم کو نجات نہیں دی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کو چھوڑ دیا ہے وہ غفلت کی کس کھائی میں جا گرے ہیں؟ سلام و پیغمبر اسلام اور ان کی آل اطہر پر کہ جنہوں نے ہم کو نجات دی ہے۔ نمبر 67، مرتب نمازیں زندگی کے تلخ و شیریں حادثات میں ضامن ہیں۔ سورہ معارج میں ارشاد ہوتا ہے، عام طور پر انسان تلخیوں اور مشکلوں کے مقابل بے صبر ہو جاتا ہے، نیز لذتوں اور خوبیوں کے وقت تنگ نظر اور کنجوس بن جاتا ہے، سوائے نماز کے پابند حضرات کے جو نماز کا ہر وقت پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ خدا کی بے انتہا قدرت کے ساتھ ہر وقت کا ارتباط اور وابستگی انسان کو قدرت و توانائی عطا کرتی ہے۔ اس پر بھروسہ اور توکل کا جذبہ بلند ہو کر انسان کو ایک ناقابل شکست وجود بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اثرات پورے توجہ کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے وابستہ ہیں، نہ کہ موسمی قسم کی بے توجہی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز سے۔ 68، نماز اور سلام۔ خداوند عالم کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ ہر مسلمان
چاہے زمین کے کسی بھی خطے پر ہو، روزانہ 5 مرتبہ اپنے تمام ہم فکر افراد کو سلام کرے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ماردار لوگوں پر ہرگز نہیں، سلام صاحبان قدرت و اقتدار پر ہرگز نہیں، سلام عزیزوں اور قرابت داروں پر ہرگز نہیں، سلام ہم زبان، ہم قوم و ہم وطن افراد پر ہرگز نہیں۔ سلام فقط خدا کے نیک اور صالح بندوں پر کرنے کا حکم ہے۔ مکتب حق کے طرفداروں عباد اللہ الصالحین پر ہمارا سلام ہو۔ ہماری خارجی سیاست کو نماز کا ایک جملہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسرا جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین معین و مشخص کرتا ہے۔ جی ہاں، جو شخص روزانہ خدا کے بندوں کو سلام کرتا ہو وہ ان کو کبھی فریب نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ خیانت اور دھوکہ دھڑی کا کھیل نہیں کھیل سکتا۔ نمبر 69، نماز اور عوام۔ نماز میں اصل جماعت سے پڑھنا ہے اور نماز اور جماعت میں لوگوں کے درمیان لوگوں میں سے ہونا پیش نظر ہے۔ عوام کا ایک دوسرے کے ہمراہ بغیر کسی نسلی، قومی، ملکی یا طبقاتی سرمایہ بندی کی قید و شرط کے ایک ہی صف میں کھڑا ہونا نماز کا امتیاز ہے۔ نماز جماعت امام کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ معاشرہ کسی رہبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی امام مسجد میں داخل ہوا وہ مساوی طور پر تمام لوگوں کے لیے امام ہے، کسی خاص گروہ اور جماعت کا امام نہیں ہے۔ چنانچہ امام جماعت کو دعائے قنوت میں تنہا اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، عوامی رہبر کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ غریب اور مالدار، خوبصورت اور بدصورت سب ایک دوسرے کے دوش بدوش کھڑے ہو جائیں اور ہر طرح کے کھوکھلے امتیازات نماز جماعت کی مشق کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے درمیان سے بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ لوگ امام جماعت کو قبول کرتے ہوں، عوام کی مرضی کے خلاف امام جماعت کو مسلط کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر امام نماز سے کوئی غلطی ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو آگاہ کریں، یعنی اسلامی نظام میں امام اور امت دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام جماعت کو چاہیے کہ وہ بوڑھے سے بوڑھے شخص کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو طول نہ دیں، اور یہ خود ذمہ دار افراد کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی اور عملی اقدامات کے وقت تمام طبقوں کو پیش نظر رکھیں۔ نماز جماعت میں مامونین کو امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور یہ ایک دوسرا درس ہے جو نظم و نسق اور ادب و احترام کی علامت ہے۔ اگر امام جماعت سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے اور لوگ اس سے واقف ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ امامت کے عہدے سے علیحدگی اختیار کر لے، یعنی عوام اور معاشرے کو کسی فاسق کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے۔ نماز جماعت میں سب ایک ساتھ پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کریں۔ جی ہاں، سب کے سب ایک ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ نماز جماعت میں تمام لوگ علم و تقوی اور محبوبیت کی بنیاد پر امامت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ پیش نمازی کسی کی میراث نہیں ہے۔ جو شخص بھی کمالات میں آگے بڑھ گیا معاشرے میں آقا ہے۔ امام جماعت محدود قواعد و ضوابط کے دائرے میں امام ہے، اس کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ امام ہو گیا تو اب جو چاہے کر گزرے، حتیٰ جس طریقے سے بھی چاہے نماز پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش نماز کو جس نے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھائی تھی خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم لوگوں کی حالت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے سورے پڑھ کر لوگوں کو نماز اور جماعت سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہو۔ نقطہ نمبر 70، نماز اور عمومی اطلاعات۔ آج کی دنیا میں بہت سے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں جو ذہنی سرسام پیدا کر دینے والے بجٹ عمومی اطلاعات پر خرچ کرتے ہیں۔ اسلام میں نماز جماعت کا وجود اور صحن عبادت میں وسیع پیمانے پر لوگوں کی حاضری اور وہ بھی خدا کے گھر میں باوضو ہو کر آنا بہترین موقع فراہم کر دیتا ہے کہ لوگوں کے دکھ، درد اور خیالات، معاشرے کے حالات، ان کی کمیوں اور پریشانیوں سے آشنائی حاصل ہو جائے، دشمنوں کی سازشوں سے واقفیت پیدا ہو اور ان سے نمٹنے اور توڑ کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے، تازہ عالمی خبریں حاصل کریں اور عالم و متقی امام جماعت کی زبانی ان پر تبصرہ اور تجزیہ و تحلیل سنیں، ایک دوسرے کی احوال پرسی اور معاشرے کے محروم اور غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے اقدام کریں۔
داعی اجل کو لبیک کہنے والے ان مومنین کی جو کبھی مسجد میں آیا کرتے تھے یاد تازہ کریں اور اصالہ ثواب کریں، اور یہ سب بغیر کسی اہتمام اور تکلفات کے مقدس اور آسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ نماز میں خداوند عالم سے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مومنین کا مل کر امداد طلب کرنے اور دعائیں مانگنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ نمبر 71، نماز اور رہبری۔ نماز جماعت بھی دوسرے تمام اجتماع کی طرح ایک رہبر اور امام کی محتاج ہے۔ امام جماعت کا انتخاب کرتے وقت لوگوں کو کمالات علم، تقوی، لیاقت و اہلیت وغیرہ پر توجہ رکھنا چاہیے، اور یہ خود ایک مشق ہے کہ معاشرے میں لوگ ہرکس و ناقص کی رہبری کو قبول کر کے اس کے پیچھے نہ چلنے لگیں۔ امام جماعت خدا اور عوام کے درمیان ایک واسطہ ہے، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ وہ کسی فاسق کو واسطہ قرار نہ دے۔ وہ لوگ جو خود گناہ اور فساد میں غوطے لگاتے رہتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہمیں ایک ایسی نماز سے آشنا بنائیں جو برائیوں اور منکرات سے روک سکتی ہو؟ جی ہاں، امام جماعت ایک منتخب صاحب کمال عالم و تقوی انسان کو ہونا چاہیے۔ کیا ہمارا امام ہمارے خدا کے درمیان رابطہ نہیں ہے؟ گرتے وقت سہارے کے لیے ہر ایک رسمہ سے تمسک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہر طرح کی سیڑھی سے اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، امام جماعت کا انتخاب لوگوں کو روزانہ امامت اور رہبری کی طرف توجہ اور فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر مسجد میں چند لوگوں کی رہبری کا مسئلہ لیاقت و صلاحیت اور اس کے مناسب صفات کا محتاج ہو سکتا ہے، تو پوری امت اور معاشرے کی رہبری کس قدر صلاحیت اور شائستگی کی محتاج ہوگی۔ اسی بنا پر تو تاکید کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جائے کہ جس کی عدالت اور ایمان پر اطمینان ہو۔ جس وقت لوگ کسی شخص کے پیچھے امام جماعت کے عنوان سے پڑھ لیں، خود بخود امام کو چاہیے کہ وہ اپنی رفتار اور چال و چلن کے سلسلے میں دوسروں سے زیادہ رعایت اور احتیاط سے کام لے۔ جی ہاں، جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کا امام قرار دے، اس کو چاہیے کہ دوسروں سے پہلے خود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ اس طرح نماز کی جماعتوں کا قائم ہونا اپنی جگہ خود بہت سے افراد کی اصلاح کا وسیلہ ہے، اور چونکہ مؤذن کا خوش الحان ہونا اور امام جماعت کا قرأت سے مکمل طور پر آگاہ ہونا ضروری ہے، معاشرے میں مؤذن اور امام جماعت کی تربیت اور لہجے و قرأت کی مشق وغیرہ کا مسئلہ بھی پیش آتا ہے۔ نمبر 72، نماز اور تحرک و بیداری۔ اسلام لوگوں کے اندر معنوی ولولہ اور تحرک و بیداری چاہتا ہے۔ نماز کے لیے بھاگو، ذکر خدا کی طرف دوڑو کا نعرہ ہے، اس لیے کہ مسلمان معاشرے میں نماز کے وقت اذان کی مقدس آواز کے ساتھ ہی ایک خاص جذبہ اور گہمہ گہمی پیدا کر دی جائے، یعنی تمام کاروبار بند کر دیے جائیں، اختلافات اتحاد و دوستی میں اور غفلت و بے توجہی خدا کی یاد اور ذکر الہی میں تبدیل ہو جائے۔ سچا اور واقعی مومن وہی شخص ہے کہ جس وقت بھی خدا کی یاد آئے اس کے دل پر لرزہ طاری ہو جائے۔ جو شخص اذان کی آواز سنے لیکن اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کی مثال اس بچے کی ہے جو باپ کی آواز سن کر اس کی طرف سے بے پرواہی کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 73، نماز اور نظم و ضبط۔ نماز کے مقرر اوقات، نماز جماعت کی صفوں کا نظم و ضبط، ایک ساتھ سجدے میں جانا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ کھڑے ہونا، ایک ساتھ سکوت، ایک ساتھ دعا، آگے پیچھے نہ ہونا، وقت سے پہلے نماز نہ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر الگ نہ رکھنا، نماز کی یہ تمام چیزیں ایک نمازی کی زندگی کو نظم و ضبط عطا کرتی ہیں۔ نمبر 74، نماز اور قبلہ۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ قبلہ رو کھڑا ہو، اس پر ہر وقت صبح و شام اس کی راہ اور سمت روشن ہونا چاہیے، اس کا قبلہ پاک اور سادہ نقش و نگار سے عاری ہونا چاہیے، اس کی سمت اور قبلہ خداوند عالم کی طرف سے معین ہو، نہ خود اس کا معین کردہ ہو، نہ کسی طاغوتی قوت نے معین کیا ہو۔ ہر جگہ اور ہر سمت قبلہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ قبلہ دوسروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہچان کا راز ہے، اسی لیے ان کو اہل قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی نسل و قوم اور کسی بھی فکر و طریقے کا حامل ہو، اس کی جہت اور سمت ایک ہونا چاہیے۔ اگر مال و مقام کسی وقت ہمارے دلوں کو کسی طرف کھینچ لے جانا چاہے تو نماز کے وقت اپنا دل ہر طرح سے ہٹا کر اپنی راہ اور سمت معین کر لیں۔ جس شخص نے اپنا جسم خانہ خدا کی طرف کر لیا ہو، وہ اس بات کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے کہ اپنی روح اور قلب کو صاحب خانہ کی طرف ملتفت کر دے۔
ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلی سرزمین جو لوگوں کے لیے اور عبادت کے لیے خلق کی گئی، یہ وہ گھر ہے جس کے گرد تمام انبیاء نے طواف کیا ہے، وہ گھر جس کے ستون جناب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر اس کا گارہ بنایا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہنا چاہیے، کوئی شخص بھی وہاں کسی کو روکنے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا، تمام افراد کے لیے مقدس اور ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے آزاد ہے۔ نمبر 75، نماز اور پاکیزگی۔ نمازی کا لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے، اگر نجاست کا ایک ذرہ بھی اس کے لباس یا جسم پر ہو تو اس کی نماز باطل ہے، سوائے استثنائی موارد کے۔ جس نمازی کو معلوم ہے کہ مسواک کے بعد نماز کی ہر رکعت 70 رکعت کے برابر ہے، وہ مسواک کرنا کبھی نہیں بھولتا ہے۔ جو نمازی جانتا ہے کہ جنابت کی حالت میں اس کی نماز باطل ہے، وہ نماز سے پہلے غسل کی فکر کرتا ہے، اور غسل کی فکر اس کو حمام بنانے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور حمام کی موجودگی پاک صاف رہنے اور نہانے دھونے کی طرف اس کی توجہ زیادہ کر دیتی ہے۔ یہ جو نمازیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کرتے وقت 700-800 گرام سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں، اس سے زیادہ اسراف ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ آب وضو ایک بار استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ کسی برتن یا حوض سے وضو کرتے وقت 800 گرام پانی صرف نہیں ہو سکتا۔ ضمناً وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ غسل اور وضو کے بہانے سے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک معین مقدار سے زیادہ پانی بہائے۔ نمبر 76، نماز اور وقف۔ نماز کی فکر و ثقافت، مسجد کی تعمیر و توسیع، اوقاف، فن معموری، مسجد بنانے کے سلسلے میں عوامی امداد اور مدد، معاشرے میں مسجد کی تاسیس کے لیے جان و مال کی قربانی اور انفاق جیسے مسائل کو وجود عطا کرتی ہے۔ تاریخ کے طویل ترین دور میں لاکھوں زمینی حصے، دکانیں اور کھیت مسجدوں پر وقف ہوئے ہیں، جو خود ایک دائمی خیرات کے طور پر الہی کام اور ایسی اجتماعی خدمت ہے جو مسجد اور نماز کے صدقے میں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وقف دولت و ثروت میں تعاون و ہم آہنگی کے سلسلے میں ایک اہم کردار ہے۔ وقف ایک ایسا چراغ ہے جس سے انسان اپنا مستقبل روشن کرتا ہے۔ وقف انسان کی موت کے بعد بھی بقائے ملکیت کی ایک نشانی ہے۔ وقف اپنی قوم اور مسلک سے عشق کی علامت ہے۔ نقطہ نمبر 77، نماز اور دوست کا انتخاب۔ انسان کو اپنی سماجی زندگی میں دوست کی ضرورت ہے، اور انسان پر دوستی کے اچھے یا برے اثرات کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ مسجد اچھے دوست فراہم کرنے کا ایک بہترین مرکز ہے۔ جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہ خدا کی بندگی کے لیے جاتے ہیں۔ جھوٹ، فریب، چال بازی، خود نمائی اور شیخی بھگارنا وغیرہ سب ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ انسان مسجد میں مومن کے درمیان اپنے لیے اچھے دوست کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نمازی نہ ہو تو ہم اسے کیوں اپنا دوست بنائیں؟ وہ جب خدا کا نہ ہوا تو وہ ہمارا کیا دوست ہوگا؟ وہ جو خدا کی نعمتوں اور لطف و عنایت کو بھولا بیٹھا ہے، اپنے محسنوں کی خدمتوں کو بھی بھول جائے گا۔ جو مومنین کے ساتھ وفاداری نہ کر سکا ہو، اس کے بارے میں تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا؟ حدیث میں ہے، مسجد اور نماز کی برکتوں میں سے ایک اچھے دوست کا پیدا کرنا بھی ہے۔ نمبر 78، نماز اور شریک حیات کا انتخاب۔ اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل مسجد اور جماعت نہیں ہے، عملی طور پر عبادت، اتحاد اور قوی اخوت سے کسی عذر کے بغیر روگردانی کرتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کا ایک اچھے شریک حیات کے عنوان سے انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے ایک اسی دستور پر بھرپور عمل مسجدوں کو پر کر سکتا ہے، کیونکہ جب جوان سمجھ جائیں گے کہ مسجد اور مومنین سے دوری سے ان کو عملی طور پر معاشرے میں تنہا اور نکو بنا دیا جائے گا تو وہ مسجدوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 79، نماز اور امداد باہمی۔ نماز کی برکتوں میں سے خصوصاً مسجدوں میں امداد باہمی بھی ہے۔ ہمیشہ محروم و غریب طبقے کے لوگ مسجد میں جاتے اور اپنی مشکلات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس مقدس مکان میں ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یہ کام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ خود قرآن نے جس کی ایک منظر کشی کرتے ہوئے نقل کیا کہ ایک فقیر مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں سے امداد چاہی۔
کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو فقیر نے نالہ و فریاد کے ساتھ خداوند عالم سے اپنا حال بیان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، اسی عالم میں فقیر کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا اور حضرت نے رکوع کی حالت میں اس کو اپنی انگوٹھی دے دی۔ آیت نازل ہوئی، تمہارا ولی اور رہبر فقط خدا، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں کہ جو حالت رکوع میں انفاق اور فقراء کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے آیت سنی دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے تاکہ دیکھیں یہ آیت کس شخص کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سمجھ گئے کہ آیت کا مصداق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بہرحال جنگی محاذوں پر امداد رسانی سے لے کر فقراء کی امداد و خبرگیری تک مسجد اور نماز کی برکتیں لوگوں کے شامل حال رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مسلمان مجاہدین مسجدوں سے ہی میدان کارزار کی طرف گئے ہیں۔ مسجدیں اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب بھی مسجدوں سے ہی شروع ہوا تھا۔ مسجدوں میں لوگوں کا اجتماع بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہے جس کا حق چند سطروں میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر نماز اور انفاق، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور ایثار و قربانی کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے اس شخص کی نماز قبول نہیں جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ نقطہ نمبر 80، نماز اور صحت مند اقتصاد۔ نماز میں لباس، جگہ اور وہ پانی جو وضو اور غسل کے لیے استعمال ہوتا ہے اسلامی قوانین کے مطابق مہیا کیا جانا ضروری ہے، یعنی یہ چیزیں حلال ہونا چاہیے۔ اگر لباس میں ایک بٹن یا دھاگا یا نماز کی طہارت کے لیے استعمال ہونے والا پانی کا ایک قطرہ بھی حرام یا غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا جائے تو نماز باطل ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی دعا اور نماز کی قبولیت چاہتے ہیں تو ایک ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں حلال ہونا چاہیے۔ جی ہاں، جس طرح ہوائی جہاز میں پرواز کرنے کے لیے خاص قسم کے اعلیٰ اور خالص پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی معنوی پرواز کے لیے بھی حلال لقمے کی ضرورت ہے۔ نمبر 81، نماز اور مساوات و مواسات۔ نماز میں بالا ترین جزو بدن پیشانی اور پیروں کے انگوٹھے کی نوک دونوں شریک اور ہم آہنگ ہیں، یعنی سجدہ کرتے وقت دونوں کو زمین اور خاک سے مس ہونا چاہیے۔ نماز میں دل اور زبان، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، غلام اور آزاد، فقیر اور مالدار، حاکم اور رعایا سب کے سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور یہ ایمان و اتحاد کی بنیاد پر ایک عملی اجتماع اور نمائش ہے۔ نماز جماعت لوگوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ایک عملی مشق اور تربیت ہے۔ نماز میں مختلف قسم کی ہم آہنگیاں اور مساوات و مواسات کی تجلیہ جلوہ نما ہیں۔ افراد کی ہم آہنگی، شغلوں کی ہم آہنگی، رنگوں اور خاندان کی ہم آہنگی، ہنر و فن اور مہارلیوں کی ہم آہنگی اور تعاون، یعنی روزانہ کچھ بھی خرچ کیے بغیر نہایت ہی سادہ طور پر ایک عظیم اور معنوی ہدف کے لیے ایک پاک و پاکیزہ اجتماع و اتحاد۔ نمبر 82، نماز اور تنظیم و تشکیل۔ حالت نماز میں اگر کبھی پیش نماز کے لیے کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہ نماز جاری نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں جو لوگ اس کے بالکل قریب ہیں ان میں سے کوئی ایک امامت کا عہدہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلامی مراسم کسی ایک فرد کے چلے جانے سے درہم برہم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اداروں اور منصوبوں کی تنظیم و تشکیل کے ذریعے نظام کو اس قدر مستحکم بنایا جائے کہ جب بھی کوئی شخص درمیان سے چلا جائے تو نظام درہم برہم نہ ہو سکے اور ادارے اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ گویا اہم چیز راہ اور مقصد کو بقا و دوام بخشنا ہے۔ پیشوا اور رہبر کے لیے عذر پیش آتے رہنے چاہیے۔ نمبر 83، نماز اور عوامی مراقبت و نگرانی۔ اگر امام جماعت یا مومنین میں سے کسی کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ایک دوسرے کے ذریعے اپنے شک کو برطرف کر سکتے ہیں۔ مثلاً امام کو شک عارض ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ سجدے کے بعد کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور 3 رکعت پر ہی بنیاد قائم کرے گا۔ جی ہاں، نماز کی برکتوں میں سے ایک شک و شبہات کا برطرف ہو جانا اور دوسروں پر اطمینان اور اعتماد کرنا بھی ہے۔ یہ شک و شبہ کی صورت میں با ایمان عوام کی طرف رجوع کرنے اور رہبروں کے
درمیان ایک دوسرے کے سلسلے میں توجہ اور مراقبت کا ایک اہم درس ہے۔ نمبر 84، نماز اور محبت۔ وہ محبت اور تعاون جو اہل مسجد کے درمیان پایا جاتا ہے دوسروں کے ہاں نہیں ملتا۔ اہل مسجد کی زندگی کے نظام میں سے ہے کہ ادھر کوئی شخص 2-3 روز مسجد میں نہ آئے، لوگ اس کے حالات ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگتے ہیں۔ اگر مریض ہے تو اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اگر کوئی مشکل درپیش آ گئی ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل مسجد کو غربت کا احساس نہیں ہوتا۔ جس کے کوئی بیٹا یا بھائی نہ ہو لیکن وہ مسجد سے سروکار رکھتا ہو، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ اس کے بھائی اور بیٹے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایک معمولی اہل مسجد دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اصالہ ثواب کی مجلسیں بڑی ہی بارونق ہوتی ہیں، اس کے لیے دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس کی تشیع بڑے عزت و احترام سے انجام پاتی ہے۔ یہ ایک قلبی رابطہ اور رشتہ محبت ہے جو خدا کے گھر میں مومنین کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مسجد کا کوئی نمازی مکہ سے حج کر کے واپس آئے یا اس کے لڑکی کی شادی ہو تو وہ اپنے اندر محبت کی گرمی محسوس کرتا ہے، لوگوں کو اپنی خوشی اور غم میں برابر کا شریک پاتا ہے۔ اہل مسجد کے درمیان پائی جانے والی محبت کی اس گرمی اور جوش و خروش کو کسی دوسری چیز سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 85، نماز اور عزت و آبرو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے محلے میں غلط کام کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے محلے والوں اور عزیز و اقارب کو بخوبی پہچانتے ہیں، لیکن اگر یہی لوگ کسی ناشناس محلے یا علاقے کی طرف چلے جائے تو وہاں یہ غلط کام کرنے سے نہیں گھبراتے، وہاں ان کے دل پر پہلے جیسا بار محسوس نہیں ہوتا۔ نماز میں شرکت انسان کو مسجد، اسلام اور عوام سے وابستہ بنا دیتی ہے اور نمازیوں کو تقوی و پرہیزگاری کا ایسا نورانی چہرہ عطا کر دیتی ہے کہ وہ حد الامکان کسی غلط کام کے لیے تیار نہیں ہوتا، جانتا ہے کہ کسی طرح کی خلاف ورزی اس کی مذہبی عزت و آبرو ختم کر دے گی، اس کے بدن سے محبت و انس اور تقوی و پرہیزگاری کا لباس اتار لے گی۔ لیکن جو لوگ مسجد، اسلام اور عوام سے دور ہو چکے ہیں، برائیاں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، وہ کسی طرح کا سماجی و مذہبی دباؤ محسوس نہیں کرتے، ان پر مذہبی رنگ اور عنوان ہی نہیں چڑھا ہے کہ وہ عزت و آبرو سے ہاتھ دھونے کا غم کریں۔ نمبر 86، نماز اور معاشرے کی اصلاح۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ہم اصلاح چاہنے والوں کی جزا ضائع نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز صحیح طریقے سے قائم ہو، نیز ظاہری اور باطنی شرائط و احکام کی رعایت کی جائے تو معاشرہ خود بخود فلاح و بہبود کی طرف بڑھتا ہے۔ در حقیقت نمازی ایک مصلح اور ہادی کی حیثیت رکھتا ہے، عبادت گوشہ نشینی اختیار کر لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح اور ساتھ ہونا چاہیے۔ نمازیوں کا فرض ہے کہ وہ معاشرے سے خرابیوں اور برائیوں کو ختم کریں۔ نمبر 87، نماز اور سیاست۔ بہت سی روایتوں میں کہ اگر انسان پوری عمر اور وہ بھی مکہ جیسے مقدس شہر میں خانہ کعبہ کے کنارے نماز میں مشغول رہے لیکن الہی رہبر کو قبول نہ کرتا ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آج بھی مسلمانوں کی مشکل یہی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے رہبر بزدل، غیروں سے وابستہ، انہی کے بنائے ہوئے اور بیٹھائے ہوئے ہیں جو الہی معیاروں پر اترے بغیر اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں۔ زبان سے تو خدا سے راہ مستقیم چاہتے ہیں اور عملی طور پر منحرف راہوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا الہی خطوط پر پڑھی جانے والی نماز الہی رہبری اور سیاست کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 88، نماز اور باہمی مشورے۔ سورہ شعراء میں مومنین کے صفات کو شمار کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے، ان کے کام رائے اور مشورے کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاورتی کونسلوں اور پارلیمانوں میں جو لوگ ہیں، چاہے جس شعبے اور صنف سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں نماز قائم کرنے کے سلسلے میں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر باہمی مشورہ مہم ہے تو نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر مشاورتی کمیٹیوں اور انتخابات میں شرکت کے لیے اس قدر بجٹ اور سرمایہ ووٹوں کے صندوقچوں کو پر کرنے پر صرف کیا جاتا ہے تو مسجدوں کو پر کرنے کے لیے بھی کچھ در و جستجو اور کوشش ہونا چاہیے۔ نمبر 79، مسلح دشمنوں کے سامنے نماز جماعت۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اے رسول جب کبھی بھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہو نماز قائم کرو، لیکن جب تمہارے سامنے مسلح دشمن موجود ہو تو پہلی بات یہ کہ تمام لوگ تمہاری اقتدا نہ کریں، دوسری یہ کہ جو لوگ اقتدا کریں وہ مسلح ہو کر اقتدا کریں، چنانچہ لوگوں میں امتیاز پیدا نہ ہو، اس لیے پہلی رکعت میں مسلمانوں کا ایک گروہ مسلح ہو کر تمہاری اقتدا کرے اور دوسرا گروہ دشمن کا مقابلہ کرتا رہے۔ جب تمہاری ایک رکعت تمام ہو جائے تو پہلا گروہ اپنی دوسری رکعت جلدی جلدی تمام کر کے جائے اور دشمنوں کے مقابل کھڑے دوسرے گروہ کی جگہ لے لے، اور وہ دوسرا گروہ جو اب تک دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا آئے اور دوسری رکعت میں تمہارے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، تاکہ جماعت سے نماز بھی ترک نہ ہو اور لوگ اپنے اسلحے اور دشمن سے غافل نہ ہونے پائیں۔ اسلام کے مجاہدین کے درمیان امتیاز و اختلاف بھی نہ ہو، اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے وقت اتنی تیزی دکھائیں کہ امام کی دوسری رکعت میں شامل ہو سکیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے مجاہدین کا پہلے سے باوضو ہونا اور جنگ کی حالت میں نماز خوف کے مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ امام کو بھی دوسری رکعت میں کسی ایسے طویل سورے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ پہلا گروہ جلدی جلدی اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے میدان میں موجود مجاہدین کے دوسرے گروہ کی جگہ لے لے اور دوسرا گروہ آ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ شریعت کا یہ حکم نماز خوف ایک فلمی منظر میں تبدیل کرنے کے قابل ہے، جو دلچسپ بھی ہوگا، اور ایک رزمیہ عبادت کا پروگرام بھی، جس سے نماز جماعت کی اہمیت، عدالت، تیزی سے کام کرنے کی رفتار، امتیازات سے پرہیز اور خدا کی طرف توجہ کے ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے غافل نہ ہونے کا دلکش منظر سامنے آئے گا۔